اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ والا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. یہ بند کیجئے اور وہ چالو کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اہل کتاب یہود و نصارہ ہم نے ان کو آسمانی کتابیں دی ہیں. یہودیت کے لیے ہم نے توریت دیے، نصرانیوں کو ہم نے انجیل دیے. جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت بھی ویسی جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، قرآن کریم کے بارے میں بھی جہاں پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے تو ایک لفظ استعمال ہوا ہے جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، تلاوت کرنا. ایک ہم لوگ بولتے ہیں پڑھنا، قرآن پڑھ لیا، لیکن قرآن نے استعمال کیا ہے قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنا. تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے پر جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم کو پڑھ کر بتایا، نبی اکرم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھ کر بتایا، قرآن کی ویسی تلاوت ہونی چاہیے. ہم اور آپ غور کریں، قرآن عربی زبان میں ہے، نبی اکرم عربی جانتے تھے، عرب کے ہیں، صحابہ کرام بھی عربی جانتے ہیں. جبرائیل کو پڑھ کر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر صحابہ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن سیدھے لا کر دے دیا جاتا اور کہہ دیا جاتا کہ تم سب عربی جانتے ہو، یہ عربی ہی کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کو تم لوگ پڑھ لو. پڑھ لیتے صحابہ، لیکن ایسا نہیں کیا. جبرائیل نے نبی کو بتایا، پڑھ کر بتایا، نبی نے اپنے صحابہ کو بتایا، پڑھ کر بتایا. ان ساری باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن ویسی کوئی کتاب نہیں ہے جیسا کہ ہم اور آپ ایک کتاب اٹھاتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں پڑھ کر رکھ دیتے ہیں. نہیں، جبرائیل نے نبی کو جیسے بتایا، نبی نے صحابہ کو جیسے پڑھ کر بتایا، ویسے پڑھنے کا نام ہے قرآن کا پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں. پھر اگر پڑھتے ہیں تو کس طرح کا پڑھتے ہیں؟ ہمارے ایک استاذ ہیں، وہ عجیب بات کہا کرتے تھے قرآن کی تعلیم دیتے وقت کہ قرآن کئی طرح کا ہے. ہم لوگ بھی دنگ ہو گئے، کئی طرح کا کیا ہے؟ ہم لوگ تو ایک ہی دیکھ رہے ہیں. لیکن نہیں، گجرات میں الگ، یو پی میں الگ ہے، بہار میں الگ ہے اور بنگال میں الگ ہے.
پڑھنے کے طرز سب کے الگ ہیں. کوئی ہندی کی کتاب کی طرح پڑھ دے گا, کوئی انگریزی کی کتاب کی طرح پڑھ دے گا, کوئی اردو کی کتاب کی طرح پڑھ دے گا. نہیں, یہ وہ کتاب نہیں ہے. یہ تو وہ کتاب ہے اللہ نے جیسے جبرائیل کو بتایا, جبرائیل نے جیسے نبی کو بتایا, نبی نے جیسے صحابہ کو بتایا, صحابہ سے علماء ایک کے بعد دیگرے حاصل کرتے رہے اس علم کو, ویسے طریقے پر پڑھنے کا نام قرآن کی تلاوت کرنا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان پر ہم نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں, اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ, وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. سارے یہود و نصارہ کامیاب نہیں ہیں. جو اس کی تلاوت کر کے نبی اکرم آخر الزماں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اور ان پر اتارا گیا قرآن, اس کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے, پڑھ لکھ کر توریت اور انجیل سے نبی اکرم کی رسالت پر اور نبوت پر ایمان لاتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جس شخص نے اس کا انکار کر دیا بس وہی لوگ خسارے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیلیوں پر, یہودیت پر جو انعامات نازل کیے ہیں ان انعامات کو گنوا کر اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھو یہ سارے انعامات ہمارے ہیں تمہارے اوپر, پھر تمہیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا. اللہ نے جب خطاب کیا یہودیوں کو عجیب سا لفظ استعمال کیا. یہ ساری یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. یعقوب کا نام تھا, دوسرا نام اسرائیل. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کا دو نام نہیں تھا, صرف یعقوب کا دو نام تھا, ایک یعقوب اور ایک اسرائیل. اور ہمارے نبی کے کئی نام. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو جب خطاب کیا, یہودیوں کو جب خطاب کیا, فرمایا یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹے. اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ. تو گویا کہ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا اے اللہ کے بندوں کے بیٹے. تعریف کیا نہیں, اللہ کے بندے کو بیٹے. اب اس سے خود بخود سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کس کی اولاد ہیں, جنہیں اللہ نے اپنا بندہ بنایا, برگزیدہ بندہ بنایا, نبی بنایا, پیغمبر بنایا. ہم اس کی اولاد ہیں تو پھر انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کام کیا ہوگا. اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم. یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو ہم نے تمہارے اوپر کیے ہیں, نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں. اللہ نے بنو اسرائیلیوں کو بہت ساری نعمتیں دی. فرعون نجومی نے اسے بتایا کہ تمہارے ملک کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا. اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جتنے بچے پیدا ہوئیں گے ان کو بخشا نہیں جاوے گا بلکہ تہے تیگ کر دیا جاوے گا, اور جتنی بچیاں ہوئیں گی ان کو رکھا جاوے گا. جب یہ قانون بنا تھا
اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کی پیدائش سے پہلے 70,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا، صرف اس ڈر سے کہ ہو نہ ہو یہی بچہ ہماری حکومت کے زوال کا سبب بن جائے. موسیٰ جب پیدا ہوئے، موسیٰ کی ماں گھبرا گئی کہ اب کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی، الہام کیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ہو سکے دودھ پلاؤ. جب تمہیں ڈر لگے کہ اب موسیٰ کو فرعون کی لشکر پکڑ لے گی، بس ایک صندوق میں اسے بند کرنا اور دریا کے حوالے کر دینا. ہماری بھی قدرت عجیب و غریب ہے. ہم اس موسیٰ کی پرورش اس کے گھر میں کرائیں گے جس نے یہ قانون بنایا ہے، فرعون کے گھر میں. پرورش وہی پاوے گا یہ موسیٰ، اور پھر اسی کے ذریعے سے اس کی حکومت خاک میں ملا دیں گے. اس کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کیسے کیا کرتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب خطرہ ہوا تو موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق صندوق میں کیا اور دریا کے حوالے کر دیا. بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے. موسیٰ کا صندوق ادھر ہی جانے لگا جدھر فرعون کے محلات تھے. جبرائیل نے کہا کہ اللہ، موسیٰ تو ادھر ہی جا رہے ہیں جہاں فرعون کے محلات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جانے دو، وہیں ہمیں بھیجنا ہی ہے. موسیٰ کو جیسے ہی فرعون کی پولیس نے دیکھا ایک صندوق، اس صندوق کو اٹھایا تو لگا کہ اس کے اندر کچھ ہے. ان لوگوں نے کہا کہ اسے یہاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، فرعون کے دربار میں لے چلو، وہاں اسے کھولا جائے گا، کون سا خزانہ اس کے اندر ہے. کھولا گیا، نبی کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے. سب سمجھ گئے کہ بس کسی ماں نے فرعون کے خوف سے صندوق میں کر کے دریا کے حوالے کر دیا اور دریا کی طغیانی نے یہاں تک پہنچا دیا. لوگوں نے کہا کہ بس اس بچے کو قتل کر دو. ایک نجومی نے کہا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ وہی بچہ ہے جو آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا. پورا طے ہو گیا کہ اب اس بچے کو تہے تیک کر دینا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. فرعون کی بیوی دوڑتی ہوئی آ گئی، کہا کہ یہ خوبصورت سا بچہ جس کے چہرے پر مسکراہٹ، میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی. اب ہوم منسٹر کی بات کون نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ نے کس حکمت سے موسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا. بچے تھے، دودھ کی ضرورت تھی، پلانا بھی تھا. وہ نبی جو بنایا جاتا ہے شروع ہی سے اس کی عادت و اطوار سے نبوت کی جھلک لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد صادق اور امین نہیں کہے گئے تھے. صادق اور امین، امانت دار اور سچا آدمی نبوت ملنے سے پہلے ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نبی بننے والے تھے، دودھ پینے کی ضرورت تھی. ہزاروں عورتوں کو پیش کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کسی کا پستان پکڑ لے اور دودھ ان کو مل جائے. کسی کی پستان پر انہوں نے اپنا منہ نہیں لگایا. پریشان پورا دربار کہ فرعون کی بیوی کی یہ بیٹا ہے، دودھ کا تو انتظام ہونا چاہیے. ادھر ماں نے اپنی بیٹی کو بھیجا، ذرا جا کر دیکھ کر آؤ کہ بھائی پہنچا کہاں، پتہ لگاؤ تو کہیں، علاقے میں نکلو کہاں ہے وہ.
ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرعون کے محلات کے قریب چلی، دیکھا کچھ شور و گل، وہ بھی اندر گئی لوگوں کے ساتھ، دیکھا یہ تو میرا بھائی ہے۔ چرچا ہو رہا ہے کہ اسے دودھ پینے کی ضرورت ہے، زبانیں لڑکھڑا رہی ہیں، سب لوگ تھک ہار گئے، کیا کیا جائے، کیسے انتظام کیا جائے۔ موسیٰ کی بہن نے بولا کہ اگر میرا مشورہ مانا جائے تو میں ایک مشورہ دوں، ایک عورت ہے، میں اسے لے کر آتی ہوں، اس عورت کا پستان یہ بچہ پکڑ لے گا، مجھے ایسا ہی لگتا ہے، اور بچے کو خوراک مل جائے گی۔ درباری مرتے کیا نہ کرتے، جلدی جاؤ لے کر آؤ، ورنہ بچے کی جان بالکل لب پر ہے۔ دوڑ کر گئی، موسیٰ کی ماں کو بلا کر لے آئی۔ موسیٰ کی ماں نے بچے کو اپنا پستان پکڑایا، بس موسیٰ تھے، ان کی ماں تھی، ماں اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے، بچہ اپنے ماں کو پہچان لیتا ہے، آسانی سے پینا شروع کر دیے۔ موسیٰ کی ماں نے کہا کہ میرے گھر کا بھی تو کچھ کام ہے، میں کب تک یہاں آتی رہوں گی اور کب تک اس بچے کو دودھ پلاتی رہوں گی، اگر آپ لوگ کہیں تو بچے کو گھر ہی بھیج دیں، وہیں ہم دودھ پلاتے رہیں گے، آنا جانا تو بڑا میرے لیے مشکل کام۔ دیکھیے بچہ گھر پہنچ گیا، پورا خرچہ فرعون کا، ماں کا بھی خرچہ آ رہا ہے، بچے کا بھی آ رہا ہے، پوری پرورش ہو رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام پل کر جوان ہوئے، نبوت ان کو ملی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بنو اسرائیلیوں پر فرعون نے ظلم کر رکھا ہے مصر کے اندر، فرعون تمہاری بھی بات کو نہیں مانتا، بنو اسرائیلیوں کو راتوں رات اٹھاؤ اور یہاں سے لے کر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر مصر سے نکل گئے، راستے میں دریا، پوری قوم گھبرا گئی کہ موسیٰ ہم کو لے کر نکلے تو ہیں لیکن آگے تو دریا ہے اور پیچھے فرعون کی لشکر اور فوج ہے، اب تو ہم بچ نہیں پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ اللہ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ 12 خاندان کے لوگ تمہارے ساتھ موجود ہیں، اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، 12 راستے نکلیں گے، ہر راستے سے ایک ایک خاندان کے لوگ پار ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کا استعمال کیا، ایسے راستے بن گئے کہ دونوں طرف پانی کا پہاڑ اور بیچ میں خشک، آسانی کے ساتھ ساری کی ساری قوم اور سارے لوگ گزر کر پار ہو۔ فرعون بھی اپنی لشکر لے کر دریا کے کنارے ہے، اپنی فوج سے کہا رہا، دیکھ رہے ہو میری طاقت کا اندازہ۔ اس دریا نے جیسے ہی دیکھا کہ میں آ رہا ہوں، دریا نے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا، یہ بھی اپنی فوج کو لے کر دریا کے اندر گھسا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جیسے ہی نکلے، یہ فرعون اپنی قوم کے ساتھ ابھی بیچ ہی میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ بس تم مل جاؤ، اور یہ سارے کے سارے اسی دریا کے اندر ہلاک ہو گئے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، بنو اسرائیلیوں میری نعمت کو یاد کرو، فرعون کے ظلم سے ہم نے بچایا، دریا سامنے تھا، فرعون کی لشکر پیچھے تھی، تم بیچ میں تھے، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، دریا سے ہم نے تمہارے لیے راستے نکال دیے، تم پار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پار ہو جانے کے بعد کہا کہ دیکھو اب تمہیں شام جانا ہے۔ قوم عاد کی خاندان سے ایک قوم وہاں آباد ہے، قوم عمالقہ کے نام سے، ان سے تمہیں جنگ کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قیادت کریں گے، تم سب چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر آگے بڑھے۔ شام آنے سے پہلے ایک علاقہ ہے اریحا کے نام سے، وہاں پر قوم نے پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو
بھیجا کہ جا کر پتہ لگا لو کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، کس طاقت کے مالک ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 لوگوں کو بھیجا تھا، چونکہ 12 قبیلے کے لوگ تھے، ان میں ہر ایک قبیلے سے ایک آدمی کو بھیجا تھا کہ جا کر پتہ لگا کرو۔ 12 آدمی جب شام کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں، قوم عمالقہ کا صرف ایک آدمی سب کو گرفتار کر کے اپنے آقا کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ 12 اس کی طاقت کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ ایک شخص کی اتنی طاقت کہ ہم 12 ہیں اور ہم پر غالب آ گیا۔ خیر، وہاں بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو مارا نہیں جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ جا کر اپنی قوم کے اندر بیان کر سکے کہ ان کی طاقت کا مقابلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کی اتنی طاقت ہے کہ ہم پر ایسا دبدبہ بنایا کہ 12 کے 12 ہم سب گرفتار ہو گئے۔ وہ آئے، آنے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ معاملہ یوں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرہ برابر گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ چڑھائی کرو، کتب اللہ علیکم، وہ اللہ نے سرزمین شام کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ فتح کر ہی لوگے۔ ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں جانے کے بعد تمہیں لڑنے کی ضرورت پڑے، بلکہ جیسے ہی جاؤ گے ہو سکتا ہے کہ تمہاری طاقت اور قوت کا وہ انہیں احساس کر لے اور وہ اپنے ہتھیار کو ڈال دیں۔ صرف تمہیں کرنا یہ ہے کہ تم وہاں اپنی فوج کو لے کر پہنچ جاؤ۔ موسیٰ نے کہا ان 12 سے کہ کسی کو بتانا مت۔ 2 آدمی کو چھوڑ کر، ایک یوشع ابن نون جو آگے چل کر موسیٰ کے بعد نبی بنے، اور ایک اور ہیں جن کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، ان دونوں نے چھوڑ کر بقیہ 10 لوگوں نے اپنے ایک ساتھی سے بتا دیا۔ کس سے بتایا؟ ایک دوست سے بتا دیا۔ 10 اگر ایک دوست کو بتائیں گے تو کتنی تعداد ہو جائے گی؟ اس طریقے پر یہ ساری خبریں بنو اسرائیلیوں کے درمیان پھیل گئی کہ وہ طاقت بہت مضبوط ہے، وہاں جا کر لڑنے کی ضرورت نہیں۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو، ان کی قوم بنو اسرائیلیوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، ہم آرام سے یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم جائیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم بیٹھے رہو گے۔ اسی جگہ پر اللہ نے موسیٰ کے انکار کرنے کی وجہ سے 40 سال تک بیٹھائے رکھا، جسے مقام تیہ کہا جاتا ہے۔ 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ صبح چلتے تھے تاکہ ہم شام پہنچ جائیں یا ادھر مصر پہنچ جائیں، پتہ چلتا تھا کہ پھر رات میں وہیں آ گئے۔ رات چلتے تھے، صبح جب ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا جہاں سے ہم چلے تھے پھر وہیں آ گئے۔ اللہ کے احسانات دیکھیں اب کیا ہوا۔ اس میدان میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے من اور سلوہ نازل کر دیا۔ من شہد کی طرح ایک میٹھی سی چیز، سلوہ بھنا ہوا بٹیر۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے رات میں لائٹ کا انتظام کر دیا، دھوپ سے بچنے کے لیے ان پر سائے کا انتظام کر دیا۔ پانی کا انتظام نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ایک پتھر تمہیں نظر آ رہا ہے، اس پر اپنی لاٹھی کو مارو، 12 چشمے پھوٹیں گے، ہر ایک چشمے سے ایک قوم سیراب ہوگی۔ 40 سال تک ان کے جسم کے کپڑے ایسے تھے کہ جو بچے تھے جب وہ بڑے ہوتے تھے تو ان کے کپڑے بھی خود بخود بڑے ہو جاتے تھے۔
کپڑا جب میلا ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ بس اپنی حکمت سے ان کپڑوں کو صاف کر دیا کرتا تھا. اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، بنو اسرائیلیوں ہماری نعمتوں کو یاد کرو، ہم نے کیا کیا دی. کہاں سے کھاتے اس وقت، کہاں سے پیتے، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی ہیں. الغرض ایک عرصہ گزر گیا، 40 سال وہیں رہے. جتنے اس وقت تھے تقریباً سبھی کے سبھی انتقال کر گئے. حضرت ہارون کی بھی موت ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی موت ہو گئی. یوشع ابن نون بنائے گئے نبی، ان کی قیادت میں جو بچے پلے بڑھے اس میدان میں، ان کی قیادت میں شام کو فتح کیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ میرے نعمتوں کو یاد کرو. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ مصر خالی ہو چکا ہے. فرعون اور پوری لشکر کہاں ہے؟ دریائے قلزم میں، جہاں سے ہم نے تم کو پار کیا تھا. جس کو جانا ہے مصر بھی چلا جائے، وہ بھی تمہارے لیے ہے. کتنی نعمتیں ہیں ہمارے. مصر سے تم نکلے، شام پر بھی تمہارا قبضہ ہو گیا، پھر تم مصر جانا چاہتے ہو وہاں بھی چلے جاؤ، وہاں تم رہو، وہ بھی ہم نے تمہاری ملکیت میں دے دی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، بنو اسرائیلیوں میری نعمتوں کو تم یاد کرو. موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے شریعت کا مطالبہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، بلا کر توریت دی. توریت لے کر آئے. کچھ لوگوں نے مانا نہیں، ان کو بھی لے گئے. اللہ کی آواز سننے کے باوجود بھی نہیں مانے. نہ ماننے والوں کے لیے کبھی ماننے کی شکل ہی نہیں بنے گی. جو ماننے کا تھوڑا ذہن رکھتا ہے اسے تو کچھ راستہ مل جاوے گا، لیکن نہ ماننے والوں کے لیے لاکھ آپ راستے دکھا دیں وہ کبھی اس راستے پر آئے گا نہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ذرا ایسا کرو، ہمیں کیا پتا یہ اللہ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بول رہا ہو. اللہ کو سامنے دکھا دو، تب ہم سمجھیں گے کہ یہ تمہیں کتاب توریت کی شکل میں اللہ نے دی ہے. یہ تو بہت بڑی دلیل ہو گئی. جس آنکھ کے اندر اللہ کو دیکھنے کی طاقت اور قوت نہ ہو، اس آنکھ سے ہم دنیا کے اندر اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کریں. اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہٹ دھرمی ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. سب کو موت دیا، سب کے سب مر گئے، 70 گئے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ جو مر گئے ہم جن کو لے کر آئے ہیں، اب ہم لوٹتے ہیں بقیہ لوگوں کے پاس تو وہ کہیں گے کچھ نہیں، موسیٰ علیہ السلام ان 70 کو لے گئے اور سب کو مار ڈالا. اللہ نے فرمایا کہ انہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے کہ انہیں زندہ کر دو. ثم بعثناکم من بعد موتکم. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا مار ڈالنے کے بعد. یا بنی اسرائیل اذکروا، میری نعمتوں کو یاد کرو، ہم نے کیا کیا دیا. وانی فضلتکم علی العالمین. اس وقت کی جتنی انسانیت تھی، جتنے مخلوق تھے اس وقت کی، اللہ نے ان سب کو ساری مخلوقات پر فضیلت دی تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع. اللہ نے اپنا احسانات گنوا کر، صرف اتنے ہی نہیں تھے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے، یہ تو مختصر سی اس کی تفصیل تھی. 6 پارے کی آیت ہے وَجَعَلْنَاكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. ہم نے بنو اسرائیلیوں میں بادشاہ بنائے. ہم نے بنو اسرائیلیوں میں 10,000 سے زائد انبیاء کو بھیجا. ہم نے ایسی ایسی چیزیں انہیں دی جو اس وقت کے زمانے میں کسی کو ہم نے نہیں دی تھی. یہ سارے احسانات اور یہ سارے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھے. اس کے بعد فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. دیکھو میری نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. ایک دن آنے والا ہے، قیامت کا دن، کوئی شخص کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے اس دن سے ڈرو
اور اس کی تیاری آج سے شروع کر دو. کوئی پرانی تیاری، کوئی نئی تیاری نہیں. ہم نے تمہیں توریت کے اندر بھی بتا رکھا ہے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جس پر تمہیں ایمان لانا ہوگا اور جس کی تمہیں مدد کرنی ہوگی، ورنہ وہ دن ایسا خطرناک ہوگا کوئی شخص کسی کا کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. کسی شخص کی طرف سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. آپ کا دوست اگر ہلاک ہو رہا ہو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزے نہ رکھنے کی وجہ سے، وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے، تجارت میں غلط ملت کرنے کی وجہ سے، دھوکہ دینے کی وجہ سے، آپ سمجھیں گے کہ ہماری نماز، ہماری نیکیاں کچھ اس کے طرف لگ جائیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. اللہ نے فرمایا کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آپ کا دیا وہ کام نہیں آئے گا. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. کسی کی کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. آپ کے اعمال، آپ کا انعام، آپ کا احسان، یہی سب کچھ وہاں کام آئے گا، ورنہ کوئی کسی کا کام وہاں آنے والا نہیں ہے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. آپ کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ کی